ہمارے سپہ سالار کے پاکستان میں لا قانونیت عروج پر ہے۔ ہمارے سپہ سالار کے پاکستان کے سپریم ادارے کے حکم کو نہ ماننے کے ہیلے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے سپہ سالار کے پاکستان میں کھیل آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ وکلاء میدان میں اتر چکے ہیں۔ اور کل جو وکلاء کی گول میز کانفرنس ہوئی، جس میں پاکستان کے سینئر بیرسٹر جو کہ عدلیہ تحریک بحالی کے روح رواں تھے، انہوں نے اس دفعہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے کل اس کانفرنس میں بڑا کلیئر ایک میسج دیا ہے کہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم تو سپہ سالار کو بھی ماننا پڑے گا۔ دوسری طرف سینئر وکلاء نے یہ بہت کلیئرلی بتایا ہے، بہت واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اسے کسی کو کراس کرنے نہیں دیں گے۔ آئین کے راستے میں چلو گے تو ہماری تم سے کوئی عداوت نہیں ہے، ادروائز وی ول شوٹ یو ڈاؤن۔ اسی کانفرنس میں سلمان راجہ اکرم نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے حکم کو نہ مانا گیا تو آسمان گرے گا۔ پاکستان کی بقا آئین کی بقا میں ہے، آئین کی پاسداری میں ہے۔ سپہ سالار کے پاکستان میں کشمیر اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیاسی لوٹے پاکستانی عوام کے سیاسی مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ سپہ سالار کے پاکستان میں رہنے والوں نے، سیاستدانوں نے جو کہ 9 اپریل کی رات کو کھیل کھیلا تھا، وہی کھیل وہ کشمیر اسمبلی میں بھی کھیل رہے ہیں۔ ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے رجیم چینج کے جتنے بھی سہولت کار تھے، جتنے بھی کردار تھے، انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہی خرید و فروخت کا بازار، وہی بلیک میلنگ کا بازار، وہی بندے توڑنا، یہ توڑ لو، اس کو بلیک میل کر لو، اس کو پیسے دے دو، لیکن کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کا بندہ نہیں آنا چاہیے۔ اور بن جائے گا، کیونکہ کوئی موضوع ہی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے، کیونکہ جس طرح کا بازار گرم رکھا گیا ہے، جس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہاں پہ، یقیناً پیپلز پارٹی کا ہی کوئی بندہ ہوگا، یا پیپلز پارٹی کا جس پر وہ اپنا ہاتھ شفقت کا رکھے گی، وہی بندہ پرائم منسٹر بنے گا۔ اور ہمارے سپہ سالار کے پاکستان میں زلمے خلیل زاد آپ کے ایکس پریزیڈنٹ کو آفیشلی 10% کہہ دیتا ہے۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کے لوگ، کس طرح یہ 10% ٹائپ کے لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے لوگوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ بات تو یہی ہے نا کہ ہمارے سپہ سالار کے پاکستان میں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ کل ہم نے ایک سوال پوچھا تھا ہمارا پاکستان سے آپ کی کیا مراد ہے، تو یقین مانے ہمیں کل میں بڑا جامع اور عملی جواب مل گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاکستان میں بنا وارنٹ کے کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، چاہے وہ شخص اس ملک کا گورنر ہی کیوں نہ رہا ہو۔ کل کس طرح علی زیدی صاحب کو ان کے گھر سے بغیر وارنٹ اٹھایا گیا، وہ اس کا عملی ثبوت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاکستان میں بندہ غائب ہو سکتا ہے، جیسے کل وقاص امجد ایک نوجوان شخص جو لوگوں کو افطاری کراتا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ ہمارے پاکستان میں راتوں رات جو ہے پیٹرول بم گر سکتا ہے، اور گرائے گا بھی کون؟ وہ پرائم منسٹر جو پہلے کہا کرتا تھا کہ کیا ظالم لوگ ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتا تھا، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور جب 1 روپیہ بھی پیٹرول بڑھتا تھا تو یہ بڑی تقریریں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا عوام پہ بڑا ہی ظلم ہو گیا، عوام پہ جو پہلے بھوکے مر رہی ہے اس پر انہوں نے راتوں رات بم گرا دیا۔ لیکن ہمارے سپہ سالار کے پاکستان میں وہ شخص جو اتنی تقرری کرتا تھا اور اس کو عوام کی اتنی ہمدردی تھی، جب وہ پرائم منسٹر بنتا ہے تو راتوں رات پیٹرول کے بم پہ بم گرا دیتا ہے، ڈالر کی اڑان کو اونچا ہی رکھتا ہے، اور عوام چاہے پسے مرے،
कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सिपा सलार के पाकिस्तान में महंगाई जितनी अरूज में हो जाए, अवाम जितनी आहो बका कर ले, माए जितनी भी बेबस हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आखिर में ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या हमारे सिपा सलार के पाकिस्तान में एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी के लिए कोई भी उम्मीद की किरण बाकी है? अल्लाह हाफिज।